السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہمارا ٹاپک ہے اعتکاف اور اعتکاف کے فوائد اور اس کی مسائل۔ اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے جو سابقہ امتوں میں بھی موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 125 میں، ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع سجود والوں کے لیے میرا گھر خوب ستھرا رکھیں۔ یوں تو رمضان مبارک کا پورا مہینہ ہی رحمت برکتیں سمیٹنے کا مہینہ ہے، مگر اس کی آخری 10 دن پہلے 20 دنوں سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ ان میں شب قدر کو پانے کے لیے اہل ایمان اعتکاف بھی کرتے ہیں۔ اعتکاف کے لغوی معنی ہے دھرنا دینا، مطلب یہ ہے کہ معتکف اللہ تعالیٰ کے بارے میں عبادت پر کمر بستہ ہو کر مسجد میں بیٹھ جاتا ہے، ڈیرے ڈال دیتے ہیں۔ اس کی یہی آرزو ہوتی ہے کہ کسی طرح پروردگار عالم مجھ سے راضی ہو جائیں۔ رمضان مبارک کی 20 تاریخ کا سورج ڈوبتے ہی اعتکاف کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ دنیا کے سارے کاروبار چھوڑ کر رمضان شریف کے آخری دنوں میں اللہ تعالیٰ کے قرب و اطاعت کی غرض سے مرد حضرات کی مسجد اور خواتین کی اپنے گھروں میں گزشتہ نشینی کا نام اعتکاف ہے۔ اعتکاف کی تعریف بیان کرتے ہوئے علماء اکرام فرماتے ہیں، مسجد میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ٹھہرنا اعتکاف ہے، اور اس کے لیے مسلمان کا عاقل اور جنابت اور حیض و نفاس سے پاک ہونا شرط ہے، بلوغت شرط نہیں ہے، بلکہ وہ نابالغ جو نماز مسجد کے آداب کی سوچ بوجھ رکھتا ہو، اگر با نیت اعتکاف مسجد میں ٹھہرے تو اس کا یہ اعتکاف بھی صحیح ہے۔ رمضان مبارک کا آخری عشرے کا اعتکاف۔ اللہ تعالیٰ کا ہم اہل ایمان پر انعام ہے کہ وہ ذات اقدس رمضان مبارک کے آخری عشرے میں ہمیں خوب نیکیوں اور بھلائیوں کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اس عشرے میں مسلمان طلب ثواب، شب قدر کی تلاش اور اس کے حصول کے لیے اعتکاف کرتے ہیں۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہر سال اعتکاف کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ کا اعتکاف فرمایا کرتے، یہاں تک کہ اللہ سے جا ملے۔ پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف کرتی رہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان میں 10 دن اعتکاف کیا وہ ایسا ہے جیسے اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ اعتکاف کے چند مسائل اور احکام۔ جو کوئی بھی اعتکاف میں بیٹھنا چاہے اس کو چاہیے کہ وہ پہلے اعتکاف کے مسائل سیکھے تاکہ اس کا اعتکاف پورے طریقے سے ہو جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 187 میں، جب تم مسجدوں میں اعتکاف سے ہو تو عورتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ صدر الفاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس میں بیان ہے کہ اعتکاف میں عورتوں سے قربت اور بوس و کنارہ حرام ہے۔ مردوں کا اعتکاف کے لیے مسجد ضروری ہے۔ امت المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ابن داؤد میں ہے، معتکف کے لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ وہ نہ کسی مریض کی عیادت کو جائے، نہ کسی جنازے میں شرکت کرے، نہ کسی عورت کو چھوئے، نہ اس کے ساتھ ملاپ کرے، نہ ہی ناگزیر ضروریات کے سوا کسی کے لیے باہر نکلے، اور بغیر روزے کے اعتکاف درست نہیں۔ اعتکاف کی فضیلت بیان کرتے ہوئے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اعتکاف کے لیے سب سے افضل مقام مسجد حرام ہے، پھر مسجد نبوی ہے، پھر مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس، پھر اس جگہ جہاں بڑی جماعت ہوتی ہے۔ عورت کا مسجد میں اعتکاف مکروہ ہے، بلکہ وہ گھر میں ہی ایک جگہ مقرر کر کے وہاں اعتکاف کرے۔ بالغ ہونا اعتکاف کے لیے شرط نہیں، بلکہ ایسا نابالغ جو تمیز اور اچھے برے کا شعور رکھتا ہے، اگر اعتکاف کی نیت سے مسجد میں ٹھہرے تو اس کا اعتکاف صحیح ہے۔ اعتکاف کا وقت بیان کرتے ہوئے صدر الشریعہ مفتی امجد علی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو اعتکاف کرنا چاہتا ہو وہ 200 روزوں کو سورج غروب ہونے سے پہلے بانیت اعتکاف مسجد میں حاضر ہو، اور 30 کے غروب یا 29 کو عید کا چاند ہونے کے بعد وہاں سے باہر آئے۔ اگر 20 تاریخ کو بعد نماز مغرب اعتکاف کی نیت کی تو یہ اعتکاف سنت موقدہ ادا نہ ہوگا۔ رمضان کا اعتکاف سنت کفایہ ہے،
اگر سب ترک کریں تو سب سے مطالبہ ہوگا، اور پورے شہر میں کسی ایک نے کر لیا تو سب بری ذمہ ہو گئے۔ سنت اعتکاف یعنی رمضان شریف کے آخری 10 دنوں میں جو کیا جاتا ہے، اس میں روزہ شرط ہے، لہذا اگر کسی مریض یا مسافر نے اعتکاف تو کیا مگر روزہ نہ رکھا تو سنت ادا نہ ہوئی بلکہ نفلی اعتکاف ہوا۔ بلا عذر معتکف کو مسجد سے باہر جانا ٹھیک نہیں، اس طرح اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ علامہ حسکفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعتکاف واجب پہ معتکف کو مسجد سے بلا عذر نکلنا حرام ہے، اگر نکلا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اگرچہ بھول کر نکلا ہو۔ یوں ہی اعتکاف سنت بھی بلا عذر مسجد سے باہر نکلنے پر ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح عورت بھی اعتکاف واجب مسنون میں بلا عذر نہیں نکل سکتی۔ اگر کسی عذر کے سبب باہر جانا ہو تو اس میں بھی احتیاط ضروری ہے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی قضاء حاجات کے لیے باہر گیا اور کسی نے اسے باہر روک لیا تو اعتکاف ٹوٹ گیا۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ معتکف مسجد میں ہی کھائے پیے اور سوئے، ان امور کے لیے مسجد سے باہر گیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ معتکف نے دن میں بھول کر کھا لیا تو اعتکاف فاسد نہ ہوا۔ گالی گلوچ یا جھگڑے سے اعتکاف فاسد نہیں ہوتا مگر بے نور و برکت ہو جاتا ہے۔ معتکف کو مسجد سے نکلنے کی 2 عذر ہیں جن سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ ایک حاجت طبیعی جو مسجد میں پوری نہ ہو سکے، جیسے واش روم، استنجا، وضو اور غسل کی ضرورت ہو۔ اگر مسجد میں وضو غسل کی جگہ بنی ہو یا حوض ہو تو باہر جانے کی اب اجازت نہیں۔ دوسرا، حاجت شرعی مثلا نماز جمعہ کے لیے جانا جبکہ اس مسجد میں جہاں اعتکاف کیا ہو جمعہ نہ ہوتا ہو، یا اذان کہنے کے لیے خارج مسجد جانا جبکہ وہاں جانے کے لیے باہر ہی سے راستہ ہو۔ اگر اس کا راستہ اندر سے ہو تو غیر مؤذن بھی جا سکتا ہے، مؤذن کی تخصیص نہیں۔ بری بات زبان سے نکالنا نہ نکالنا واجب ہے۔ جس بات میں نہ ثواب ہو نہ گناہ ہو یعنی مباح جائز بات بھی معتکف کو مکروہ ہے سوائے ضرورت کے، اور بے ضرورت کے مسجد میں مباح کلام نیکیوں کو ایسا کھاتا ہے جیسے ایک آگ لکڑی کو۔ معتکف قرآن مجید کی تلاوت، حدیث شریف کی قرأت اور درود شریف کی کثرت، علم دین کا درس و تدریس اور اولیاء و صالحین کی حکایت اور امور دین کی کتابت، تصنیف و تالیف کرے۔ لہذا جو بھی اعتکاف کرے اسے اعتکاف کے مسائل پہلے سیکھنا لازم ہوں گے تاکہ اس کا اعتکاف شریعت مطہرہ کے مطابق ہو۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔